لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ خیر و عافیت سے ہوں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ ہم ریاض الصالحین کی کلاس میں آج کلاس نمبر 25 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے آداب الطعام پڑھے تھے۔ کھانا کھاتے وقت ہمیں بسم اللہ سے آغاز کرنا چاہیے، کھانے کے آداب اس میں بتائے گئے اور کھانے کے بارے میں ہی بہت سی ہدایات دی گئیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کتاب اللباس۔ انشاءاللہ تعالی ہم لباس کے بارے میں ہدایات پڑھیں گے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اہم معاملات ہیں جن کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا، تو ان میں ہمیں دین کیا ہدایات دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کو کون سی چیزیں پسند تھیں لباس کے سلسلے میں، اور کن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ ساری باتیں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج پہلا باب ہے سفید کپڑے کے مستحب ہونے اور سرخ، زرد، سبز اور سیاہ رنگ کے، نیز ریشم کے علاوہ سوت، بالوں اور اون وغیرہ کے کپڑوں کے جائز ہونے کا بیان۔ باب جو ہے خود ہی بہت جامع ہے۔ ایک انسان کون سے اس کو رنگ کے لباس پہننے چاہیے، تو مردوں کے لیے سفید رنگ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ کا لباس بھی مرد پہن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریشم کو چھوڑ کر ریشم تو نہیں پہن سکتے، لیکن سوتی لباس، بالوں سے بنا ہوا اور اون کا لباس بھی پہننا جائز ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور زینت کا سامان بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف قسم کے لباس جو ہیں ان کی ہمیں اجازت دی ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ مومن آدمی وہ تقوی کا لباس ہی پہنتا ہے۔ تقوی کے لباس سے کیا مراد ہے؟ اس کی پوری شخصیت تقوی سے ڈھانپی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اصل تو ہمیں تقوی کا ہی ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، اگرچہ لباس بھی ہماری ضرورت ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ایسے لباس بھی بنائے جو تمہاری لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت اور اس کے فوائد کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمہیں موسم کی شدتوں یعنی گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور جنگ میں تلواروں، نیزوں اور گولیوں سے بچاتے ہیں۔ یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہیں اور تمہارے حسن و جمال میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ احادیث میں سفید لباس کو بہتر قرار دیا گیا، تاہم
ایسے رنگ جن کا ذکر اوپر عنوان میں ہوا ہے، سرخ، سبز، زرد اور سیاہ رنگ بھی مردوں کے لیے جائز ہے، لیکن ایسے رنگ جن کا رواج عورتوں میں زیادہ ہو وہ منع ہوں گے، کیونکہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ میرا خیال ہے احادیث شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ موٹی سی کون سی لائنز ہیں یا کون سی حدود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لباس کے لیے رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر اقوام سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسلام کی مستقل قدر ہے، ایک مستقل بنیاد ہے کہ من تشبہ القوم فہو منہم۔ تو مردوں کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں غیر اقوام سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ من تشبہ القوم فہو منہم۔ دوسری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا لباس عورتوں سے مشابہ نہ ہو، مردوں کا لباس علیحدہ، عورتوں کا لباس علیحدہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے حالانکہ وہ دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس کے باوجود مردوں کی سوٹنگ علیحدہ ہوتی ہے، مردوں کے کلرز ڈل ہوتے ہیں اور نسبتاً زیادہ شوخ نہیں ہوتے، مردوں کا کپڑے کا ٹیکسچر بھی فرق ہوتا ہے، عورتوں کے کپڑے کا ٹیکسچر فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مردوں کے ڈیزائن علیحدہ ہوتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت اس طرح کروں گی کہ ہمارے ملک میں عورتیں بھی قمیص شلوار پہنتی ہیں، مرد بھی قمیص شلوار پہنتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے عورتوں کی قمیص کا دامن اور طرح کا ہوتا ہے، مردوں کی قمیص کا دامن گلائی لیے ہوتا ہے، عورتوں کی قمیص کا دامن نیچے سے سیدھا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی کالر پہنتے ہیں، عورتیں بھی کالر پہنتی ہیں، لیکن مردوں کے کالر کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، عورتوں کے کالر کا ڈیزائن فرق ہوتا ہے۔ مرد بھی شلوار پہنتے ہیں، مرد جو ہیں ان کی شلوار پہننے کا انداز اور ہے، عورتوں کی شلوار پہننے کا انداز اور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو ایسا لباس نہیں پہننا جو مردوں سے مشابہ ہو، اور مردوں کو ایسا لباس نہیں پہننا جو عورتوں سے مشابہ ہو۔ اس میں اس کا رنگ، اس کا ڈیزائن، اس کا فیشن، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ تو ایسے لباس نہیں ہونے چاہیے جو عورتوں سے مشابہ ہوں۔ اس کے علاوہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ ریشم اور سونا اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، جو کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ شخص ریشم پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پابندی جو مردوں کے لیے ہے کہ مردوں کا تہبند جو ہے، نچلے والا جو لباس ہے وہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ تو ان حدود کا مردوں کو خیال رکھنا چاہیے، ان حدود کے ساتھ مرد لباس پہن سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس سلسلے کی پہلی حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 779۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، کیونکہ اس میں جو وقار ہے، جو حسن ہے، وہ مردوں کے لیے بہت مناسب ہے۔ ویسے تو عورتیں بھی سفید لباس پہن سکتی ہیں، عورتوں کو بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن مردوں کے لیے خاص طور پہ سفید رنگ پہننے کا استحباب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی پہنا اور آپ نے حکم بھی دیا، یہ تمہارے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے ہیں، تم اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سفید سوتی چادروں میں دفنایا گیا تھا، تو لہٰذا سفید رنگ زندگی میں بھی مردوں کے لیے بہترین اور کفن دفن کے لیے بھی بہترین ہے۔ اور آپ دیکھتی ہیں عام طور پہ ہمارا سفید رنگ ہی پہنتے ہیں۔ تو شریعت ہمارے لیے ایسے احکامات دیتی ہے جو ہماری فطرت سے، ہماری یوں سمجھیے ہماری فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 781۔
حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اب پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کا حکم دیا، اسے پسند فرمایا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اب سرخ رنگ کے بارے میں 3 قسم کے موقف ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سرخ رنگ جائز ہے، دوسرا یہ کہ سرخ رنگ منع ہے، اور تیسرا یہ کہ سرخ رنگ ایسا جائز ہے جس میں داڑیاں ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو لباس پہنا ہے، علماء نے اس کی تفصیل دی ہے کہ اس میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ لباس سرخ رنگ کا تھا اور اس میں کالے رنگ کی دھاریاں تھیں اور وہ کرمزن کلر تھا۔ شوخ سرخ رنگ چونکہ عام طور پہ خواتین کا پہناوا ہوتا ہے، تو لہٰذا شوخ سرخ رنگ مردوں کے لیے پہننا منع ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اسے منع کہا ہے انہوں نے اسی حوالے سے کہا ہے شوخ سرخ رنگ منع ہوگا، کیونکہ عام طور پہ ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے دلہنوں کا لباس ہی وہی ہوتا ہے اور عورتیں بہت زیادہ سرخ رنگ پہنتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا سرخ رنگ ہے جس میں سرخ رنگ کی داڑیاں ہیں یا سرخ کے ساتھ کالے رنگ کی داڑیاں ہیں، وہ کرمزن کلر ہے، کالا مائل ہے، تو اس طرح کا سرخ رنگ جو ہے وہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 783 ابو رمشہ رفاعہ تیمی سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک پر 2 سبز رنگ کے کپڑے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبز رنگ کے کپڑے پہننے کا بھی جواز ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 784 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ تو جس دن مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے ہیں تو آپ سیاہ رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے تھے۔ آپ سے سیاہ رنگ کا لباس بھی ثابت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ استعمال کیا، آپ نے سرخ دھاریوں والا کپڑا بھی استعمال کیا، آپ نے زرد رنگ کے کپڑے، 2 سبز رنگ کے کپڑے جسم پر، ان کا بھی جواز ثابت ہو گیا، آپ نے کالے رنگ کی پگڑی بھی پہنی، کالا رنگ بھی آپ نے استعمال کیا۔ تو یہ سارے رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے ان کا جواز ہے۔ کالے رنگ کے بارے میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں کالا لباس ایک مخصوص فرقہ ماتم اور اپنے شعار کے طور پر پہنتا ہے۔ آج کل میرا خیال ہے آپ کو یہ ضرور نظر آتا ہے، جو ہی محرم شروع ہوتا ہے یہ فرقہ اس دن سے عورتیں کیا اور مرد کیا کالا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پورا کالا لباس ان دنوں میں خاص طور پر نہ پہنا جائے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، ورنہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا رنگ ثابت ہے۔ تو یہ تو ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رنگ پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتی لباس پہنا ہے، آپ نے اونی جبہ بھی پہنا ہے، آپ نے بالوں سے بنی ہوئی چادر بھی پہنی ہے، اور ایسی چادر بھی پہنی ہے کہ جس کے اوپر اونٹوں کے کجاوے ہوتے ہیں ان کی تصاویر بنی ہوئی تھی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ بھی لباس پہنا، ایسا لباس بھی پہنا جس کے اوپر دھاریاں تھیں، ایسا لباس بھی پہنا کہ جس کے اوپر تصاویر تھیں، لیکن یہ تصاویر جانداروں کی نہیں، یہ میں نے بتایا کہ جانوروں کے کجاوے کی اس پر کجاوے کی تصاویر تھی۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف رنگ بھی آپ نے پہنے، مختلف ٹیکسچر بھی آپ نے پہنا، اور مختلف قسم کا سادہ لباس بھی پہنا، لائنوں والا لباس بھی پہنا، اور مختلف قسم کی شکلوں والا لباس بھی آپ نے استعمال کیا۔ حدیث نمبر 787
حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اطہر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر بھی تھی. یہ میں آپ کو بھی بتا چکی ہوں. تو یہ میں نے ساری احادیث جو تھیں اسی لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا لباس کیسا ہوتا تھا. حدیث نمبر 782. حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جب کہ آپ ابتہا وادی میں تھے سرخ رنگ کے چمڑے سے بنے ہوئے خیمے میں دیکھا. حضرت بلال آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر نکلے. کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں صرف کچھ چھینٹے مل سکے اور بعض وہ تھے جنہیں کچھ پانی مل گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ابتہ کہتے ہیں ایک نشیبی جگہ کو، ویسے یہ ایک علاقے کا نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے. اب وہاں پہ اندر وضو کر رہے تھے. حضرت بلال آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرتا تھا. آپ ہمیشہ کسی برتن میں وضو کرتے تھے اور وہ جو وضو کا جو آپ کا استعمال شدہ پانی ہوتا تھا وہ برتن میں جمع ہوتا رہتا. حضرت بلال اس پانی کو لے کے باہر نکلتے. صحابہ اس پانی کو لے کے تبرک کے طور پہ اپنے جسم پر مل لیتے. جن صحابہ کو تو پانی مل جاتا وہ پانی کو اپنے جسم اور چہرے پر مل لیتے، اور جن کو پانی نہ ملتا وہ جو اپنا ساتھی کے ہاتھ کی تری ہوتی تھی، دوسرے ساتھی کو دیکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں وہ پانی کی تری ہے تو اسی سے ہی ہاتھ یوں پھیر کے تو اپنے جسم پر پھیر لیتا تھا تبرک کے لیے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا تھا، آپ کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، آپ کے جسم کا خون زمین پہ نہیں گرتا تھا. حضرت سعید بن خدری کے والد نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کا خون جو تھا وہ چوس لیا، اور چوسنے کے بعد اسے اللہ کے رسول نے فرمایا اسے پھینک دو. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں اسے پھینکوں گا. اسے پی گئے، اسے اپنی جسم کے اندر لے گئے کہ یہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا خون مبارک ہے. تو صحابہ آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے جسم سے لگی ہوئی کوئی چیز بھی زمین پہ نہ گرتی تھی. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اطہر پر سرخ رنگ کا جوڑا تھا. گویا کہ میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. اب دوسرا معاملہ کیا تھا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں، یہ شوخ سرخ رنگ کا نہیں تھا. اس میں سرخ رنگ کی داریاں تھیں یا پھر اس میں کالے رنگ کی داریاں تھیں جس کے ساتھ یہ کرمزن کلر کا بن گیا تھا. مردوں کے لیے شوخ سرخ رنگ جو ہے عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے بھی ناپسندیدہ. میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. یعنی ایک اور مسئلے کا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو تھا وہ ٹخنوں سے اتنا اوپر تھا کہ آپ کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، اور اس سرخ رنگ کے لباس میں سے آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی زیادہ نمایاں ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. حضرت بلال نے اذان دی اور میں حضرت بلال کے منہ کا پیچھا کر رہا تھا. وہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف منہ پھیرتے. اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بعد حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، اور اذان دینے کا ادب یہ ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے تو ایک دفعہ دائیں طرف اور دوسری دفعہ بائیں طرف. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک دفعہ دائیں طرف اور دوسری دفعہ بائیں طرف. اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو یہ حضرت بلال جو ہیں وہ ایک دفعہ دائیں طرف اپنا منہ لے کے جاتے ہیں، ایک دفعہ اپنا منہ بائیں طرف لے کر جاتے ہیں، اور حضرت جحیفہ ان کو دیکھ رہے ہیں. پھر ایک ڈنڈا
सुतरे के तौर पर आपके लिए गाड़ दिया गया। आप आगे बढ़े और नमाज पढ़ाई। आपके सुतरे के आगे से कुत्ता और गधा गुज़रता था जिन्हें रोका नहीं जाता था। इस हदीस से 3-4 मसाइल हमारे सामने साबित हो रहे हैं। सबसे पहली तो वही बात है जो हमारे इस बाब का हिस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुरख रंग के जोड़े में थे। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तीसरी बात जो आपके सामने नज़र आ रही है वो ये है कि जब इंसान नमाज़ पढ़े तो उसे चाहिए अपने आगे सुतरा रख ले। ये सुतरा क्या होता है? जब इंसान नमाज़ पढ़ता है उसकी तवज्जो पूरी अपने रब की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है। और अगर कोई आगे से गुज़र जाता है तो उसकी नमाज में खलल पड़ता है। तो लिहाजा नमाजी को चाहिए अपनी नमाज के आगे कोई 3 फुट के करीब एक कोई डंडा या कोई कुर्सी या कोई चीज़ रख ले, ताकि दूर से कोई गुज़रे तो उसकी नमाज में खलल ना आए। जब उसने आगे अपने आगे सुतरा रख लिया, अब आगे से कोई गुज़र गया है उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आगे से उसने सुतरा नहीं रखा हुआ तो आगे से लोग गुज़र रहे हैं, उसकी नमाज में खलल आता रहेगा। जब उसने सुतरा रख लिया उसके बाद उसे मुतमईन हो जाना चाहिए, कोई आगे से कोई भी चीज़ गुज़र रही है, कोई मसला नहीं है। तो नमाज़ पढ़ते वक्त एक बात का आप लोग भी ख्याल कर लीजिए, या तो किसी कोने में नमाज़ पढ़ लें जहाँ से आगे किसी के गुज़रने का एहतमाल ना हो, और अगर आपने किसी ऐसी जगह से गुज़रना है जहाँ से आगे से गुज़रने का एहतमाल है तो फिर अपने आगे कोई तकरीबन 2.5-3 फुट ऊंची चीज़ रख लीजिए, ठीक है। अगर इतनी ऊंची चीज़ आपको नहीं मिलती, थोड़ी रख लें, आपके को अपने को कुर्सी रख ली, कोई अपने आगे कोई और ऐसी चीज़ रख ली जिसके साथ जो आपका सुतरा बन सके। अब ये जो सुतरा है ये एक डंडा था, एक बर्छी थी, इसके ऊपर फल लगा हुआ था, तो इस बर्छी को आपके आगे गाड़ दिया गया। और दूसरी बात यह है कि इमाम का सुतरा जो होता है वो उसके मुक्तदियों के लिए भी काफ़ी होता है, क्योंकि इमाम बजाते ख़ुद अपने मुक्तदियों का सुतरा होता है। तो इसमें इस मसले का भी पता चल गया। और इसके अलावा इसमें अज़ान का भी ज़िक्र है कि जब अज़ान दी जाए तो अज़ान में एक दफ़ा चेहरा दाईं तरफ किया जाएगा, एक दफ़ा चेहरा बाईं तरफ किया जाएगा, ताकि दाईं तरफ के लोगों को भी आवाज़ आ जाए, बाईं तरफ के लोगों को भी आवाज़ आ जाए। तो ये सारे मसाइल हमें इस हदीस में से मिल रहे हैं। हदीस नंबर 786 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद सूती कपड़ों में कफ़न दिया गया, जो कि यमन के इलाके सहूल के बने हुए थे। उनमें ना कमीज़ थी और ना ही पगड़ी। अब इस हदीस में बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद चादरों में कफ़न दिया गया था। ये सूती चादरें थीं और यमन का एक इलाका था सहूल, तो इस कपड़े को सहूलिया कहते थे। तो ये यमन के इलाके की 3 सूती चादरें थीं, सफ़ेद रंग की थीं। इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न दिया गया था। औरतों का कफ़न भी यही होगा। आम तौर पे हमारे यहाँ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, औरतों को 5 कपड़ों में कफ़न देते हैं, औरतों को भी 3 चादरों में ही कफ़न दिया जाएगा। यही सुन्नत है, यही सही तरीका है। बाकी जो चादर होगी, अंदर वाली चादर होगी, उसी चादर के साथ ही उसके एक हिस्से के साथ उसके सर को भी लपेट दिया जाएगा। लोगों का ख्याल होता है कि शायद औरतों के लिए एक ओढ़नी अलहदा चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। वही जो अंदर वाली चादर है वो उसी के एक हिस्से के साथ उसके सर को भी ढाँप दिया जाएगा, बाकी 2 चादरें पूरे जिस्म पर लपेट दी जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ़न जब दिया गया तो आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ किया गया था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में, क्योंकि अंबिया जहाँ फौत होते हैं उन्हें उसी जगह पे दफन किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाज़ा भी आम मुसलमानों की नमाज जनाज़ा की तरह नहीं पढ़ी गई, क्योंकि आम नमाज जनाज़ा में एक इमाम होता है और मैयत को सामने रख लेते हैं और
لوگ نماز جنازہ امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کا اب امام کون ہوتا؟ لہٰذا 10 لوگوں کی ٹولیوں نے اپنی حضرت عائشہ کے حجرے میں جا کے نماز جنازہ پڑھی. پہلے مردوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ لوگوں نے 10 ٹولیوں کی صورت میں علیحدہ علیحدہ پڑھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن میں بھی دیر ہو گئی تھی. آپ پیر کی چاشت کے وقت فوت ہوئے، لیکن آپ کو بدھ کی رات کو دفن کیا گیا. ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے قمیص کا پہننا مستحب ہے. حدیث نمبر 799. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ قمیض پسند تھی. عرب لوگ اس دور میں عام طور پہ 2 چادریں پہنا کرتے تھے، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے. جیسے آپ نے دیکھا احرام میں بھی 2 ہی چادریں ہوتی ہیں. کچھ تھوڑا سا رواج قمیض کا بھی تھا، لیکن بہت کم لوگ قمیض کا استعمال کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قمیض پہنی اور آپ نے اسے پسند بھی فرمایا، کیونکہ چادروں کے مقابلے میں قمیض پہننا آرام دہ بھی ہے اور زیادہ پردے کے حساب سے بھی زیادہ اچھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اسے پسند بھی فرمایا. چادر اگر آپ اوڑھ لیں اپنے اوپر تو آپ دیکھیں اسے سنبھالنا پڑتا ہے. قمیض جو ہے وہ نسبتاً استعمال کے لحاظ سے آسان بھی ہے، اس لحاظ سے آرام دہ بھی ہے، اور اس میں جسم کو ڈھانپا بھی اچھی طرح جا سکتا ہے. آج کل کے حساب سے بھی قمیض شلوار کوٹ پینٹ یا شرٹ اور نکر وغیرہ سے زیادہ آسان اور زیادہ باپردہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں انگریزوں کی نقلی بھی ہوتی ہے اور ہمیں منع کیا گیا ہے غیر اقوام کی مشابہت سے، اور تھوڑا نہیں زیادہ منع کیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من تشبہ القوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں علماء عام طور پر انگریزی لباس نہیں استعمال کرتے. علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عام طور پہ قمیض شلوار میں ہی ملبوس ہوتے ہیں، کیونکہ لباس انسان کی سب سے پہلی پہچان ہوتا ہے. کسی کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے لباس ہی اس کی پرسنالٹی کو واضح کر رہا ہوتا ہے. لباس ہی سے آپ پہچان جاتے ہیں فلاں شخص کس رنگ ڈنگ کا آدمی ہے یا فلاں شخص کا عہدہ کیا ہے. ایک ڈاکٹر کا لباس اور ہوتا ہے، ایک پائلٹ کا لباس اور ہوتا ہے، ایک فوجی کا لباس اور ہوتا ہے، اور ایک باورچی کا لباس اور ہوتا ہے. تو یہ لباس ہی ہماری سب سے پہلی پہچان ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنی پہچان علیحدہ نہ رکھے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل کے مسلمان جو ہیں وہ عام طور پہ میجورٹی جو ہے اس نے انگریزی لباس استعمال کر لیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب کبھی واقعی کوئی دیندار لوگ اکٹھے ہوں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی پہچان علیحدہ رکھتے ہیں. جیسے کہ آج کل طالبان کو آپ دیکھ لیجیے، طالبان کی ایک علیحدہ پہچان اور وہ اپنی پہچان پہ اصرار کرتے ہیں. ہمارا اگلا باب ہے قمیص، آستین اور تہبند یا شلوار اور پاجامہ اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو، نیز تکبر کے طور پر ان میں کسی کو بھی لٹکانے کی حرمت اور بغیر تکبر کے لٹکانے کی کراہت. اب یہ باب جو ہے آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ آپ کی قمیض کا بازو کتنا لمبا ہونا چاہیے، آپ کی جو تہبند ہے یا آپ کی شلوار ہے یا پاجامہ ہے یا آپ کا کوئی اور لباس آپ نے پہنا ہوا ہے وہ کتنا لمبا ہونا چاہیے، اور پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہو. یہ زیادہ لمبے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ لمبے ہوں گے اگر تو تکبر کی باعث لمبے رکھے ہیں تو حرام ہے، اور اگر تکبر کے بغیر لمبے رکھے ہیں کسی اور وجہ سے پھر بھی مکروہ ہے. ان کا لمبا ہونا مکروہ ہے کیونکہ اسلام ہر معاملے میں میانہ روی کا قائل ہے، اسراف کا کہیں بھی قائل نہیں. وہ خواہ لباس میں ہو،
خواہ وہ کھانے پینے میں ہو. اب دیکھیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہیں کرنا. کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں کرنا، پہننے میں بھی اسراف نہیں کرنا، خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنا. تو کیونکہ اسراف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ ایک پوری بنیاد ہے اسلام کی کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو یہ اسراف نہ لباس میں ہو، نہ کھانے پینے میں ہو، نہ ہمارے بود و باش میں ہو، نہ ہمارے خرچ کرنے میں ہو. تو لباس میں بھی میانہ روی ہی چاہیے. اگر آپ کا تہبند نیچے گھسٹ رہا ہے، آپ کی قمیض کا بازو زیادہ لمبا ہے، یا پگڑی کا کنارہ کتنا لمبا ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. حدیث نمبر 794 ابو ذر غفاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اب جہاں یہ لفظ آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی غصے کی علامت ہے. ان تینوں میں سے ایک لفظ بھی آ جائے تو وہ بھی انتہائی غصے کی علامت ہے. اگر تینوں اکٹھے آ جائیں تو پھر تو آپ کو پتہ زیادہ ہی غصے کی علامت ہے، اور ایسا عمل کبیرہ گناہ ہوگا. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کون سے 3 عمل ہیں جن کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا، جن پہ نظر رحمت ڈالنا گوارہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ دہرائے. کون سے کلمات؟ کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں ڈالے گا، جن سے اللہ تعالیٰ کلام تک نہ کرے گا، اور جن کے اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 دفعہ کلمات دہرائے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ بات کتنی سنگین ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یہ لوگ تو بڑے نامراد ہوئے اور بڑے خسارے میں پڑ گئے. اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اور احسان کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا. تو یہ تینوں گناہ کبیرہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، جن کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. ان میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. تو بات یہ ہے کہ جو شخص اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ کپڑا آگ میں ہے، وہ کپڑا آگ میں ہے. یہ آپ کا پاجامہ ہے، یہ آپ کی پینٹ ہے، یہ آپ کی شلوار ہے، یہ آپ کا تہبند ہے، جو کچھ بھی ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے. مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول رکھ دیا ہے. دوسری بات، احسان کر کے احسان جتانے والا. کسی پہ آپ نے نیکی کی اور پھر اس کو احسان جتا دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب کی دھمکی دی. اس پر یہ ساری باتیں کی کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا، اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اس پہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا، اس سے کلام تک نہیں کرے گا. احسان کر لینا اور احسان جتا دینا. بہتر ہے ایسے شخص پر آپ احسان نہ کریں اگر آپ نے احسان جتانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اے ایمان والو، اپنے صدقوں کو احسان جتا کر ضائع نہ کر دو. اگر آپ نے صدقہ کسی کو دینا ہے، مالی صدقہ آپ کر رہے ہیں، کوئی اور نے کیا آپ نے کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے احسان جتانا ہے، بڑا بہتر ہے نہ کرو، کیونکہ جب تم نے احسان جتا دیا صدقہ ضائع ہو گیا. لہٰذا یہ احسان جتانے والا عمل جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے. تیسری بات، جس شخص نے جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچا.
حدیث میں آتا ہے انسان قسم کھا کے سودا تو بیچ لیتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے ایک شخص کو آپ نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ جی یہ چیز میں نے، یہ کتاب ہی فرض کیا میں نے جی یہ 500 کی خریدی ہے، حالانکہ آپ نے تو 400 کی خریدی تھی۔ اب اگلا شخص سوچتا ہے جی 500 کی اس نے خریدی ہے، چلو جی 550 میں دے دیتا ہوں، تھوڑا بہت نفع لینا تو اس کا حق ہے، لیکن جھوٹی قسم کھائی تو سودا تو آپ کا بک گیا، برکت آپ کی ختم ہوگی۔ پریکٹیکلی کیسے برکت ختم ہوگی؟ بندے کو بعد جا کے پتہ چلا کہ جی آپ نے تو جھوٹ بولا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا۔ اب اگلے بندے کو پتہ ہو، گاہک کو، کہ یہاں میرے سے اس دکان میں دھوکہ ہوتا ہے، وہ دوبارہ کیوں اس دکان میں آئے گا؟ ویسے بھی آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو دھوکہ دیا، اللہ کا نام لے کے تو اس کو جھوٹ بولا اور جھوٹی قسم کھائی، تو لہٰذا برکت تو ختم ہونی ہی تھی۔ تو یہ 3 گناہ بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ تینوں گناہ بڑے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بندہ ہوگا جو ان گناہوں سے بچا، کوئی آدمی ہوگا جو ان گناہوں سے بچا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات کسی گناہ کی حرمت کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب یہ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ نہیں معاف کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 1 دفعہ دہرایا، دوسری دفعہ دہرایا، تیسری دفعہ دہرایا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو ان گناہوں کی جو کراہت ہے، ان گناہوں کی جو حرمت ہے، ان کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ کم از کم اپنے گھر والوں کو بتائیں، وہ دوسروں کو بتائیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جس کی بنا پہ قیامت والے دن آپ حشر کے میدان میں اللہ کی رحمت کی نظر سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 795، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبال پگڑی میں ہے، تہبند میں ہے، قمیص میں ہے۔ اسبال کا لغوی معنی ہوتا ہے کپڑا لٹکا لینا۔ اب یہ کپڑا لٹکا لینا یا تو تہبند میں ہے۔ آپ کا تہبند جو ہے، کبھی آپ یہ چودھریوں کو اور نمبرداروں کو دیکھیں، ان کا تہبند پیچھے سے اتنا زمین کے اوپر رول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ تہبند میں ہے یا قمیص میں ہے۔ قمیض آپ اتنی لمبی پہننے لگ جائیں کہ وہ نیچے زمین سے گھسٹنے لگ جائے، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے ہاں قمیص تو اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو غرارے اور شرارے اور جو نچلے والے ہمارے لباس ہوتے ہیں، یہ زمین پہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی زمین پہ نہیں گھسٹنا چاہیے، کوشش کریں کہ یہ زمین پہ نہ گھسٹے، ٹھیک ہے جی؟ جو ہے بعض اوقات دلہن کے لباس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیچھے سے اس کی سہیلیاں اسے سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پگڑی کا اگر آپ جو پچھلا شملہ ہے اس کو نیچے یہاں تک کر دیں، پیٹھ تک کر دیں، یہ بھی منع ہے۔ تو ان تینوں میں یعنی تہبند، قمیص اور پگڑی میں کپڑا لٹکانا سخت گناہ ہے۔ جو بھی تکبر کے طور پر کپڑا لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بازو ہوتا تھا وہ آپ کا کلائی تک، یہاں تک ہوتا تھا، زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا۔ اب بعض لوگوں نے، آج کل فیشن ہے، برقعے کے بازو یا بازو کا ہماری شرٹس کے بازو یہاں تک لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز میں میانہ روی کا خیال رکھیے۔ شریعت نے اسراف کو ہر لحاظ سے ناپسند کیا۔ حدیث نمبر 796، حضرت ابو جری جابر بن سلیم فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، 2 مرتبہ کہا۔ آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، تم کہو السلام علیک۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔
حضرت جابر کو علم نہیں تھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، لوگ اس کی بات توجہ سے سن رہے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا ان الفاظ کے ساتھ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، یہ تو مردوں کا سلام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عرب لوگ جاہلیت میں مردوں کو علیک السلام کہہ کے مخاطب کرتے تھے اگر انہوں نے کرنا ہوتا۔ اسلام میں تو زندوں کے لیے بھی السلام علیکم ہے اور مردوں کے لیے بھی السلام علیکم یا اہل القبور، مردوں کے لیے بھی السلام علیکم کے الفاظ ہیں۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تجھے کوئی تکلیف پہنچے اور تو اسے پکارے تو وہ اسے تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جب تو قحط میں مبتلا ہو تو اس سے دعا کرے وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار اگا دیتا ہے، اور جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے التجا کرے تو وہ اسے تجھے واپس کر دیتا ہے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو تیری مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے کہا آپ مجھے کچھ ہدایات دیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز کسی کو گالی نہ دینا۔ اس کے بعد میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، کسی اونٹ کو برا کہا، نہ کسی بکری کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو کی حضرت جابر کو، وہ یہ کہا کہ گالی نہ دو، کیونکہ گالی دینا نفاق کی نشانیوں میں سے ہے۔ منافق آدمی جب اسے جھگڑا ہوتا ہے تو گالی بکتا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے منہ سے گالی نکلے، ایک مومن کی زبان اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پہلی جو نصیحت آپ نے حضرت جابر کو کی، گالی نہیں دینی۔ اور حضرت جابر نے دیکھیں جی اس پر پھر عمل کیسے کیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی حجر کو، نہ کسی شجر کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بخار کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پانی نہیں آ رہا نلکے کو گالیاں دے دیں، بجلی نہیں آ رہی بجلی کو گالیاں دے دیں ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے منہ سے گالی نکلی ہی نہیں۔ کیا ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہمارے منہ سے گالی نہ نکلے؟ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھنا، اور خواہ تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، یہ بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے۔ دوسری نصیحت آپ نے کیا کی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو کرنا، نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ بعض اوقات ہم نیکی حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ابھی راستے سے پتھر ہٹانا یہ کون سی بڑی نیکی ہے، کسی سے مسکرا کے ملنا یہ کون سی بڑی نیکی ہے، کسی کو پانی پلا دینا یہ کون سی بڑی نیکی ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ تو چھوٹی نیکیاں ہی مل کے آپ کو پتہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بن جاتا ہے۔ تو کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، جس طرح کی نیکی کا موقع ملتا ہے اسی سے فائدہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اپنا تہبند شلوار یا پاجامہ آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا، اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک تو ضرور اونچا رکھنا، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تھی وہ نصیحت جس کا ذکر ہمارے باب سے ہے کہ ازار ٹخنوں تک رکھنا۔ اول تو تمہیں چاہیے آدھی پنڈلی تک رکھو، اگر آدھی پنڈلی تک نہیں رکھ سکتے تو پھر کم از کم تمہارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ شلوار آپ نے پہنی ہے، آپ کی پینٹ ہے، آپ کا پاجامہ ہے، آپ کا تہبند ہے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور چوتھی بات جو آپ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے ایسی بات پر آر دلائے جو تیرے اندر موجود ہے، تیری کسی برائی پہ طنز کرے، تجھے کسی برائی پہ شرم دلائے کہ دیکھا تم نے دیکھا ہے نا تمہارا حال کیا ہے، تمہاری کرتوت یہ ہے اور یہ ہے، تو تجھے ایسی بات پر آر دلائے جو تیرے اندر واقعی موجود ہے اور جس کو وہ شخص جانتا ہے،
تو تو ایسی بات پر اسے آر مت دلانا جو برائی اس کے اندر موجود ہے اور تو اسے جانتا ہے۔ اس نے تو تجھے آر دلائی، تجھے طنز کیا، تجھے تیری برائی پہ تانا دیا، سب کے سامنے تجھے ذلیل کیا، لیکن تو اس کو آر نہ دلا، حالانکہ تجھے پتا ہے کہ یہ برائی اس کے اندر ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، ہر انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تم اس کو اس کی برائی پہ آر نہ دلاؤ، حالانکہ اس نے تجھے آر دلائی تھی، اس نے تجھے تانا دیا تھا، تو تم اس کے آر نہ دلاؤ، اس کے گناہ کا وبال اس پر ہوگا اور تیری نیکی کا اجر تجھے مل جائے گا۔ تیری نیکی کون سی ہوگی؟ تجھے پتا تھا اس کے اندر فلاں خرابی ہے، تو نے اس کو آر نہیں دلائی، تو یہ جو تم نے نیکی اس کے ساتھ کی ہے، اس نیکی کا اجر تمہیں مل جائے گا، اس کے گناہ کا وبال اس کو مل جائے گا۔ یہ 4 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بتائیں۔ پہلی کون سی؟ گالی نہیں دینی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ دوسری بات، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی نیکیاں ہی بڑی نیکیوں کا راستہ کھولتی ہیں۔ تیسری بات، ازار آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اگر آپ آدھی پنڈلی تک نہیں رکھتے تو کم از کم ٹخنے ضرور رنگے ہونے چاہیے۔ اور چوتھی بات، کسی کو آر نہ دلاؤ۔ اب آپ کہہ سکتی ہیں کہ فلاں کی برائی میں نے دیکھی تو میں نے اسے آر بھی نہیں دلانی، تو کیا کریں؟ بات یہ ہے، اس کو تنہائی میں سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ساروں کے اندر اس کو شرمندہ کریں، ساروں کے اندر اس کو ذلیل کریں۔ تنہائی میں بڑی ہمدردی کے ساتھ آپ اسے سمجھائیے، ہاں بھائی اس بات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انداز آپ کا ہمدردی والا ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کسی کو آر دلاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، اگلے کے اندر ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، اور وہ ری ایکشن اس کو اپنی برائی کو دیکھنے سے بھی روک دیتا، تو اگلے کے اندر ری ایکشن نہ پیدا کریں، اس کو تنہائی میں علیحدہ سمجھائیے، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اگلا بندہ آپ کی بات سنے گا، آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں باجی میں نے اسے روکا تو اس نے وہ تو میرے ساتھ لڑ ہی پڑا۔ اصل بات ہے، لڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم اس کو ایسے انداز میں بتاتے ہیں کہ وہ ری ایکشن میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسے انداز میں نہ کہیے کہ جیسے وہ تو بڑا گناہ گار ہے اور آپ بڑی نیک ہیں، نہیں، ہمدردی کے انداز میں، محبت کے ساتھ، جیسے آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہوں، اصلاح کی غرض سے سمجھائیے، تو یہ نہ صرف یہ کہ یہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی اس شخص کے ساتھ۔ تو بات دونوں، کام دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک آپ کام سوچ رہے ہیں کہ جی میں فلاں کی برائی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور ساروں کے اندر آپ اسے آر دلا کے طنز کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تو ری ایکشن پیدا ہوگا، اس کے ساتھ تو لڑائی ہوگی، اور اگلا بندہ کبھی بھی اپنی برائی نہیں سمجھے گا۔ لیکن وہی کام اگر آپ تنہائی میں ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کریں تو یہی کام بہت بڑی نیکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکائے گا اور اسے گھسٹ کر چلے گا، زمین پر گھسٹ کر چلے گا، اللہ قیامت کے روز اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے لٹکا لیں۔ انہوں نے عرض کیا تب ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تو وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مردوں نے اپنا ازار یا پاجامہ یا پینٹ، اس سے جو بھی لباس انہوں نے پہنا ہے ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے تھے، تو حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ عورتیں کیا کریں؟ عورتیں اپنے دامن کے بارے میں کیا کریں؟ اور عرب عورتیں ایک ہی لمبی قمیص پہنتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آج بھی آپ دیکھیں عرب عورتوں کا لباس میکسی ہوتا ہے، بڑی سی اوپر سے لے کے نیچے تک۔ تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ عورتیں اپنے دامنوں کے بارے میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت نیچے لٹکا لیں۔ بالشت اتنی ہوتی ہے، نصف پنڈلی سے وہ ایک بالشت نیچے لٹکا لیں۔
تو حضرت ام سلمہ کہنے لگیں کہ اس طرح کر کے ان کے پاؤں جو ہیں وہ کور نہیں ہوں گے، پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ پھر وہ ایسا کریں کہ وہ ایک ہاتھ کے برابر لٹکا لیں، ایک ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، اور یہ نصف پنڈلی سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کہا تھا کہ وہ اپنا جو ہے نیچے والا لباس جو ہے وہ نصف پنڈلی تک رکھیں۔ تو یہ نصف پنڈلی سے اگر وہ اتنا نیچے کرتی ہیں تو پاؤں تک ان کا پہنچے گا اور ان کے پاؤں کور نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ام سلمہ کے دوبارہ سوال کرنے پر آپ نے کہا کہ پھر وہ یہاں سے لے کے اتنا وہ نیچے کپڑا کر لیں، اس طرح ان کے پاؤں بھی اس میں ڈک جائیں گے اور اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کیا سمجھ آئی کہ مرد تو اپنے ٹخنے ننگے رکھیں گے، عورتیں اپنے ٹخنے بھی کور کریں گی، اور نماز میں عورتوں کو اپنے پاؤں بھی ڈھکنے چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ان ہدایات کا خیال نہیں کیا جاتا، پاؤں ننگے ہوتے ہیں اور عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں اجازت ہے وہ اتنی ہے کہ اگلے پاؤں کے ہمارے جو پنجے ہیں وہ ننگے ہو جائیں، اور پاؤں کی جو پشت ہے، ایک تو ہے تلوہ تو وہ ہوتا ہے جو زمین پہ لگا ہوتا ہے، ایک ہے اوپر والا حصہ، یہ بھی کور ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ عام طور پر جو دیندار خواتین ہوتی ہیں ان کے پائنچے بڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے پائنچوں کے ساتھ اپنے جو پاؤں ہوتے ہیں انہیں کور کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بچیوں سے یہ ضرور کہوں گی کہ بچیوں نے اگر ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ان کے ٹخنے بھی کور نہیں ہوں گے، اور پاؤں تو بالکل ہی ننگا ہوگا۔ وہ کھلا ٹراؤزر پہن کے نماز پڑھ لیں، کھلا ٹراؤزر جو ہے اس کے ساتھ پاؤں ڈھک جاتے ہیں، تو نماز میں آپ کے پاؤں کی پشت ڈھکی ہونی چاہیے۔ اگلا اگر آپ کا پنجہ تھوڑا سا کھلا ہو جاتا ہے اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ تو شریعت اس سلسلے میں مردوں کے لیے تو پابند کرتی ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہوں، عورتوں کو پابند کرتی ہے کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ لیکن عجیب چکر ہے کہ آج مردوں نے تو اپنے ٹخنے جو ہیں وہ ڈھک لیے، مردوں کی پینٹیں ان کے بوٹوں پہ نیچے زمین تک گر رہی ہوتی ہیں، شلواروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، پینٹوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، پاجاموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور عورتوں نے خیر سے آدھی پنڈلیوں تک اپنے جو ہے نا شارٹس پہنے ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے وہ اپنی جوتیاں دکھا رہی ہوتی ہیں، بڑی چم کرتی ہوئی، چمکتی دھمکتی ہوئی۔ تو شیطان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ نے روکا ہو، اور ہر اس کام سے آپ کو منع کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ میں یہ دونوں دیکھتی ہوں تماشے تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ مرد ان کے پاجامے اور ان کی پینٹیں زمین تک، اور عورتوں کی آدھی پنڈلی تک۔ اور یہ فیشن آج کل اتنا عام ہوا ہوا ہے، عورتیں شارٹس پہن رہی ہیں خیر سے اور بڑی خوش ہوتی ہیں، حالانکہ یہ سارا کچھ وہ ہے اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عورتوں کے لیے لباس کی حدود کیا ہیں۔ مردوں کے لیے لباس کی حدود میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھیں۔ عورتوں کے لیے لباس کی حدود جو دین نے مقرر کی ہیں، سب سے پہلی بات، عورتوں کا لباس باریک نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم چھلک رہا ہو، اتنا تنگ نہ ہو کہ پہن کے بھی بندہ ننگا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں ہوں گی قیامت کے قریب، کاسیاتن آریاتن، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی۔ تو یہ کپڑے پہن کے کون سی عورتیں ننگی ہیں؟ ایک تو لباس اتنا باریک ہے، اندر سے سارا کچھ نظر آ رہا ہے، اور دوسری بات کپڑا اتنا تنگ ہے کہ لگتا ہے عورت کے جسم کے اوپر رکھ کے تو اس کو سی دیا گیا ہے، وہ پہن کے بھی ننگی ہے۔ جیسے آپ کی آج کل آپ کی ٹائٹس کیوں اتنی زیادہ فیشن میں ہیں؟ شیطان کا جو ہتھیار ہے بے حیائی، یہ اس میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہاں، تو دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں، لباس اتنا باریک نہ ہو اور اتنا تنگ نہ ہو۔ یہ حدیث میں آپ کو ساری سنا دوں، کاسیاتن آریاتن، ایسی عورتیں ہوں گی جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، ننگی ہوں گی، مائلاتن ممیلاتن، لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ اور یہ عورتیں لا یدخل الجنت، جنت میں داخل نہ ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ یہ لباس اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جنت سے محروم ہو سکتا۔
وہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور اس کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اپنے دین کی ہدایات کو سامنے رکھیں، اسی میں آپ کی خیر ہے۔ تیسرا جو اس سلسلے میں عورتوں کے لیے تیسری جو ہدایت ہے وہ یہ ہے، اسراف نہ ہو۔ اسراف مردوں کے لیے بھی لازمی، عورتوں کے لیے بھی لازمی۔ چوتھی بات، غیر قوموں سے مشابہت نہ ہو، یہ حد مردوں کے لیے بھی لازمی، عورتوں کے لیے بھی لازمی۔ اور پانچویں حد یہ ہے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو، مردوں کے لیے یہ ہے، عورتوں سے مشابہت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسے فیشن اختیار کرتے ہیں، اور ایسے مردوں پہ لعنت کی ہے جو عورتوں جیسے فیشن اختیار کرتے ہیں۔ مترجلات، ایسی عورتیں جو مردوں جیسے فیشن اختیار کریں، یہ فیشن مردوں جیسے رنگ، مردوں جیسے بال، مردوں جیسے ڈیزائن، مردوں جیسے فیشن، مردوں جیسے جوتیاں، مردوں جیسا بالوں کا سٹائل، یہ ہر چیز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مترجلات پر لعنت فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مشترک ہے۔ مرد اگر عورتوں جیسے فیشن کریں ان پہ لعنت، عورتیں مردوں جیسے فیشن کریں ان پہ لعنت۔ اللہ نے دونوں کا دائرہ کار اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ مردوں کو مرد نظر آنا چاہیے اور عورت کو عورت نظر آنا چاہیے۔ غیر قوموں سے مشابہت، یہ بھی دونوں کے لیے یہ ہدایت لازمی ہے۔ اسراف نہ ہو، یہ بھی دونوں کے لیے ہدایت لازمی ہے۔ باقی جو عورتوں کے لیے خاص طور پہ ان کا لباس ساتر ہونا چاہیے، ان کا لباس جو ہے حیادار ہونا چاہیے۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے، اگر وہ باہر نکلیں تو اپنی زینت کو چھپا کے نکلیں، اور یہ ایسے احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ بتائے ہیں۔ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی ہے، اور ایک دفعہ نہیں بے شمار جگہ پہ عورت کو اپنی زینت کے اظہار کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہے پہننے کی، اوڑھنے کی، سجنے کی، بننے کی، زیور کی، لیکن یہ پہننا اوڑھنا غیروں کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہننا اوڑھنا کس کے لیے ہے؟ اس کے محرم لوگوں کے اندر، اس کے شوہر کے لیے، اس کے بھائی، بھتیجے، باپ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری لسٹ دی ہے سورہ نور کے اندر، ایک ایک رشتے کی لسٹ دی ہے کہ وہ کس کس کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غیر واضح ہو، اور یہ لسٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پہ دی ہے، ایک سورہ نور میں، ایک سورہ احزاب میں، ایک سورہ نساء میں۔ کن کن کے سامنے عورت اپنی زینت کے اظہار کے ساتھ آ سکتی ہے اور کن کے سامنے وہ نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارا اگلا باب ہے، تواضع کے طور پر عمدہ لباس ترک کر دینا پسندیدہ ہے۔ باب اپنے اندر واضح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے جو نمونہ پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے جو کی روٹی 2 دن مسلسل نہیں کھائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات تک بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے خود یہ زندگی اختیار کی۔ تو یہ تو کھانے پینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ لباس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ چاہتے تو زرق برق لباس پہن سکتے تھے۔ اس دور میں کیسر و کسریٰ بھی تھے، اس دور میں یمن کے لوگ تھے، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ لباس پہنا۔ حضرت عائشہ نے ایک کمبل اور ایک چادر دکھائی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی
اور وہ موٹے موٹے کپڑے تھے۔ حدیث نمبر 802 حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر عمدہ لباس پہننا چھوڑ دیا، حالانکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا چاہے پسند کر لے۔ ایک شخص ہے، مالدار ہے، وہ اس پہ قادر ہے کہ وہ بہترین لباس پہنے، عمدہ ترین، مہنگا ترین، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کے طور پر وہ عمدہ لباس نہ پہنے، اور اس میں نہ تو اس کی غربت ہو، نہ اس کا بخل ہو، نہ تو وہ اتنا غریب تھا کہ وہ لباس نہ پہن سکتا، اور نہ وہ بخیل تھا، کنجوس اتنا تھا کہ وہ لباس نہ پہن سکتا۔ اس نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کے طور پر اس نے بہترین لباس نہیں پہنا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، جب کہ سارے اول تا آخر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے، اور ان کے سامنے اسے اختیار دیں گے کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا چاہے پسند کر لے۔ ایمان کے جوڑوں سے کیا مراد ہے؟ ایمان کے جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو بہترین لباس تیار کیے ہیں، ان میں سے وہ جو چاہے لباس وہ لے لے، اور یہ اللہ تعالیٰ کسے دیں گے؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کے طور پر عمدہ لباس سے منہ موڑا، حالانکہ وہ اس پہ قادر تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، وہ بخیل بھی نہیں تھا، وہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا تاکہ میں سادگی کے ساتھ زندگی گزار جاؤں اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جنت کے اعلیٰ جوڑوں میں سے جوڑا لینے کا اختیار دیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنی رہائش میں، اپنے لباس میں، ہر جگہ پہ آپ نے سادگی اختیار کی، اور ہمارے لیے وہی نمونہ آج بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے، لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اور بلا ضرورت اور کسی مقصود کے بغیر ایسا حقیر لباس بھی نہ پہنے جو اس کی شخصیت کو عیبدار کرتے۔ اسلام اصل میں میانہ روی کا مذہب ہے، نہ تو تکبر کی وجہ سے وہ بہترین لباس پہنے، اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہو جائے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ حقیر لباس پہنے جس کے ساتھ اس کی شخصیت عیبدار ہو جائے، وہ لوگوں کے اندر حقیر ہو، سارے لوگ اسے نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جو کہ ایک اوسط درجے کا صاف ستھرا لباس ہو، باوقار ہو، اگرچہ بہت زیادہ قیمتی نہ ہو۔ حدیث نمبر 803 حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہو اور دوسرے پاؤں میں نہ جوتا پہنا ہو، یا جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، گندے کپڑے ہوں، بدبودار جسم ہو، کیونکہ صفائی بھی ایمان میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننا پسندیدہ ہے، اس طرح اللہ کی نعمتوں کے اظہار کی غرض سے عمدہ لباس پہننا بھی پسندیدہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے، ان دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے فقیرانہ لباس، پھٹا پرانا لباس پہنا ہو، بدبودار جسم، گندے کپڑے، بکھرے بال، ٹوٹی جوتی، اور آپ دوسروں کے اندر ذلیل ہو کے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت کا اثر آپ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ صاف ستھرے باوقار انداز میں کسی جائیں، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے، تو اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینا، اپنا مال خرچ کرنا، مہمان نوازی میں آپ نے اپنا مال خرچ کیا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اپنے
کی ضرورتیں پوری کرنے میں آپ اپنا مال خرچ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں اپنا مال خرچ کریں، یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ عمدہ اور قیمتی لباس تکبر اور برتری کے اظہار کے طور پر پہننا سخت جرم ہے، لیکن اگر آپ اظہار نعمت کی نیت سے پہنیں تو یہ پسندیدہ ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ نیتوں کے فرق کے ساتھ ایک عمل نیکی بن جاتا ہے اور نیت کے فرق کے ساتھ وہی عمل گناہ بن جاتا ہے۔ آپ تکبر کے طور پہ ایک عمدہ لباس پہنیں، شہرت کے لیے ایک عمدہ لباس پہنیں، یہ جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کی نیت سے پہنیں تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ کے لیے مخلص ہونا، اللہ کی رضا کے لیے آپ عمدہ لباس چھوڑ رہے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اسی کے اوپر آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ قیامت والے دن ایمان کے جوڑوں میں سے آپ کو کوئی بھی بہترین جوڑا منتخب کرنے کی دعوت دے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر انسان اپنے آپ کو اظہار نعمت کے طور پر اچھے لباس میں ملبوس کرتا ہے تو یہ چیز بھی پسندیدہ ہے۔ ہاں اگر آپ نے تکبر کی نیت سے کیا، شہرت کی نیت سے کیا، یہ چیز بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی رضامندی کے لیے خالص کر لیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے خالص کر لیں۔ جہاں آپ دیکھ رہے ہوں یہاں اچھا لباس پہننے کی ضرورت ہے، وہاں ضرور پہنیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ جب آپ اپنی نیت میں یہ اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گا۔ ہمارا اگلا باب ہے مردوں کے لیے ریشم پہننا، ریشم پر بیٹھنا اور اس کا تکیہ لگانا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے ریشمی لباس جائز ہے۔ حدیث نمبر 804 حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا لباس مت پہنو، اس لیے کہ جو مرد اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ مردوں کے لیے تو ریشمی لباس پہننا منع ہے، لیکن عورتوں کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے یہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں زیب و زینت کا پہلو ہے جو عورتوں کا وصف خاص ہے۔ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں کیونکہ اس سے نزاکت پیدا ہوتی ہے اور جو مرد کی بہادری اور شجاعت وغیرہ متاثر ہوتی ہیں۔ دوسرے ریشم کا لباس پہننے سے تکبر اور رونت کا اظہار بھی ہے اور یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تیسرے اس دور میں مشرکین اور کفار ریشم پہنا کرتے تھے، ان سے مشابہت بھی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال اس سادگی کے خلاف ہے جو اسلام ایک مسلمان مرد کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انما البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے۔ ایک اور روایت میں البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے۔ تو ایک مسلمان آدمی جو ہے، ایک مسلمان مرد، اس سے سادگی کی توقع کی جاتی ہے۔ اب عورتوں کو شریعت نے ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی ہے، انہیں سجنے بننے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ عورتوں کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ انہیں سجنے بننے کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اجازت ہے یہ بازاروں کے لیے نہیں، ٹی وی اسکرینوں کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، تاکہ میاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہو۔ یہاں پہ عورت کا سجنا بننا عبادت ہوگا، غیروں کے لیے سجنا بننا اور پھر اپنی سجاوٹ کو غیروں کو دکھانا یہ بہت بڑا گناہ۔ لیکن اپنی سجاوٹ کو اپنے شوہر کے لیے کرنا، اپنے گھر میں کرنا، یہ عبادت ہوگی۔ یہاں بھی وہی بات ہے، فرق نیت کا ہے، فرق نیت کا ہے۔ جس موقع کے لیے اللہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں اس موقع پر اپنی اس وصف کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ عبادت ہوگی۔ لیکن اگر سج بن کے بازار نکل پڑیں 16 سنگھار کر کے، تو یہ آپ کو پتہ ہے
عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے۔ حدیث نمبر 810، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی۔ پیچھے آپ نے پڑھا مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی میں نے آپ کو 3-4 وجوہات بھی بتائیں۔ عورتوں کو اللہ نے اجازت دی، مردوں کو کسی مجبوری کی صورت میں ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو خارش کی حالت میں آپ نے ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ اسی طرح کوئی اور بیماری بھی اگر ہو تو ریشم کا لباس پہننا جا سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی صورت ہو، مثال کے طور پہ کسی موقع پر ریشمی لباس کے علاوہ اور کوئی لباس ہی نہیں ہے، مجبوری ہے وہی پہننے کی، تو اس طرح کی مجبوری کی حالت میں پہنا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما